کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کا سہارا آپ خود دیکھیے کتنے مہینوں سے ان کے دونوں پیرنٹس بند ہے. میں باقی پولیٹیکل پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سیدھے ایک سیٹ کمپلیٹلی چھوڑنی چاہیے تھی کسی بھی جگہ سے, کمپلیٹلی برکاتی صاحب جیسے لوگوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ لوک سبھا الیکشن کے بعد اب اسمبلی الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہے. آج ہر کوئی کینڈیڈیٹ اپنی طرف سے نامینیشن فارمز جو ہے سبمٹ کر رہے ہیں. اسی اسنا میں ہم نے دیکھا کہ بیروا کے بازار میں ڈاکٹر عبدالباری نائک یہاں پہ موجود ہے. ڈاکٹر عبدالباری نائک کسی تعارف کے محتاج نہیں, ٹرمینیٹڈ پروفیسر ہے, سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. کیوں یہ بیروا آئے ہیں ہم آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی مظلوم ہوتا ہے, اوپریسڈ کیا جاتا ہے سسٹم کے ذریعے اور کرپٹڈ پولیٹیشنز کے ذریعے, اس مظلوم ایک بھی فرد کیوں نہ ہو اس کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں. سیم آج بھی سچویشن ہے. برکاتی صاحب نے ساؤتھ سے فارم بھرا اور چند وجوہات سے, یا مے بھی پولیٹیکل جتنی بھی 50 ایئرس 70 ایئرس سے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ان کا فارم ریجیکٹ کروایا. آج ہم آئے ہیں بیرو کانسٹیچوئنسی میں ان کا فارم داخل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کا سہارا آپ خود دیکھیے کتنے مہینوں سے ان کے دونوں پیرنٹس بند ہے. میں باقی پولیٹیکل پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سیدھے ایک سیٹ کمپلیٹلی چھوڑنی چاہیے تھی کسی بھی جگہ سے, کمپلیٹلی برکاتی صاحب جیسے لوگوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بچوں پہ ان کے ماں باپ کے ہاتھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اسکول جاتے ہوں گے ان کو ایک درد ہوتا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیرنٹس نے خدا حافظ نہیں کہا کہ آپ جاؤ خدا کے حوالے جاؤ. ان کو پین ہوتی ہوگی کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں ریسیو کرنے کے لیے شام کو نہیں آتے. آپ وہ پین دل میں سوچ کے دیکھو کہ کتنا درد ہوتا ہے. یا کبھی مطلب کوئی اچھا دن ہوگا, سنڈے ہوگی, فرائیڈے ہوگی, تو وہ سوچتے ہوں گے ہمارے گھر میں مٹھائی ہونی چاہیے, ہمارے گھر میں اچھا کھانا پکنا چاہیے. یہ ہر ایک بچے کی امید ہوتی ہے. لیکن وہ پین وہی بندہ جانتا ہے جس کے ماں باپ جیل میں ہیں اور جس کے ماں باپ قبرستانوں میں ہیں. انہی کی پین اور انہی کی درد کے لیے میں یہاں آیا ہوں. آج ہم ان کا فارم سبمٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے پتا ہے برکاتی صاحب سے میری مطلب کنٹینیو بات ہوتی ہے کیونکہ میں خود 2 سال جیل میں تھا. ان کا بھی یہ کہنا ہے اگر زینب پورہ کے بعد کوئی میرا گھر ہے تو وہ بیرو کانسٹیچوئنسی کے لوگ مجھے اتنا پیار دیتے, اتنی محبت دیتے, اور انشاءاللہ وہ میرے لیے کھڑے ہوں گے. ہر گھر سے میرے بچے, ہر گھر سے میرے بھائی, ہر گھر سے میری مائیں اور بہنیں کھڑی ہوں گی اور وہ مجھے ووٹ کریں گی تاکہ جتنے بھی وہ FIRs ہے وہ ختم ہو جائیں اور وہ اس جیسے لوگ بھی مطلب فری فیل کرے. اور ایک چیز ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب ایبروگیشن آف آرٹیکل ہوا تھا پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی یہاں اسمبلی کراؤ, اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دو. یہ ان کی ڈائریکشن ہے, یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کروا رہی ہے. اس میں اور ایک امپورٹنٹ چیز تھا پیس کمیشن لانا. پیس کمیشن کے انڈر جتنے بھی انلیگلی ڈیٹین کیے گئے بچے ہیں, جتنے بھی ایٹروسٹیز ہوئی ہے, جو بھی کوئی بیچارہ شہید ہو گیا, مارا گیا انلیگلی کہیں بھی گولی سے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. انہوں نے یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ میں آنر کرتا ہوں سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کو, ان کو اپلیکیبل کرنا چاہیے گراؤنڈ میں تاکہ جتنے بھی ہمارے بھائی لوگ باہر کی جیلوں میں ہیں وہ وہاں سے چھوٹ جائے, جو یہاں کے لوگ ہیں وہ چھوٹ جائے. میں وہی چاہتا ہوں. اسی لیے میں ان یتیم مطلب ان جو یہ مظلوم بچے ہیں, ان مظلوم بچوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اور جتنے بھی یہاں یتیم بچے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, چاہے وہ ایک ہی فرد کیوں نہ ہو, میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں بھلے ہی مجھے کتنا اپوزیشن ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہاں جمہوری حق ہے سبوں کو, کوئی کینڈیڈیٹ کہیں سے بھی فارم سبمٹ کر سکتا ہے, لیکن ساؤتھ کشمیر سے سینٹرل کشمیر آنا, اپنا وطن چھوڑ کر اس وطن میں آئے, تو آخر یہ مسئلہ کیوں؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے ساؤتھ میں جب ہماری لاسٹ ڈیٹ تھی اس کے بعد فارم ریجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد ہمیں آپشن کیا, جب جمہوری آپ ہی کہتے ہو تو ہمیں حق ہے نا کہیں بھی ریپرزنٹیشن کرنے کی. اور انشاءاللہ برکاتی صاحب کی بھی آئیڈیالوجی ہے کہ اگر بیرو میں بہت سارے بچے ہمارے بند ہوں گے تو ان کی پریارٹی رہے گی کہ ان کے حق کی بات کرنا اور ان کے لیے ریپرزنٹیشن کرنا, تاکہ کسی بھی ماں کا بیٹا دوبارہ جیل نہ جائے, کسی ماں کا بیٹا قبرستان نہ جائے. بس یہی ان کی. اس سے پہلے آپ انجینئر رشید کے مطلب جو کمپین تھی اس کے بھی مطلب آپ حصہ بن رہے تھے اس وقت, تو انجینئر رشید نے ایک اچھا خاصا مطلب مارجن حاصل کیا, پھر وہ ریلیز نہیں ہوئے, تو آج آپ کیا امید لے کر برکاتی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اگر وہ ریلیز نہیں ہوئے لیکن اب وہ فری محسوس کر رہے ہیں. پہلے وہ ایک
काल कोठरी में बंद थे, उनके पास कुछ भी नहीं, उनको मुलाकात के लिए उनके बच्चे तरस रहे हैं, लेकिन जब से वो एमपी बने होंगे तो बहुत सारी एसेसिबिलिटी होंगे, इवन उनके वर्कर्स उनसे मिलने जाते हैं या उनके बच्चे उनसे मिलने जा सकते हैं, अब वो कॉल भी कर सकते हैं, पहले तो ये चीज़ें नहीं थी ना। और इंशाल्लाह कोर्ट का अच्छा फैसला आएगा आने वाले वक्त में, वो अपने बच्चों के साथ होंगे, अपने लोगों के साथ होंगे जिनने उनको मैंडेट दिया है। वैसे ही मैं चाहता हूं कि बरकाती साहब का आप सपोर्ट करें, आप दुआओं में याद रखें, और आपका वोट कभी ज़ाया नहीं होगा। अगर आप ऐसे बंदों को रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे तो इंशाल्लाह चेंज आएगी ही, और जब चेंज आएगी तो वो बंदे, हमेशा ये याद रखना चाहिए, दुखजद बंदा ही दुखजद बंदों की बात कर सकता है। आखिर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बीरवा के पब्लिक को? आखिर पर मेरी एक ही मैसेज है, आप लोग मुझे जानते हो, आप लोग बरकाती साहब को जानते हो, आप लोग मेरी आइडियोलॉजी जानते हो। हम्बल रिक्वेस्ट है, घर घर जाइए, हर जगह जाइए, रिश्तेदारों को फ़ोन कीजिए, साउथ से लेके नॉर्थ तक, अगर किसी का भी बीरो में आता है, रिश्तेदारी आती है, यार दोस्त आते हैं, उनको कन्विंस कीजिए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे एआईपी हो, चाहे, क्योंकि मैं इससे पहले 2 महीने पहले अबरार भाई के लिए निकला और उसके अब्बू को हक दिलाया। आज अबरार भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी छोटी बहन यहां आई है अपने अब्बू के लिए हक के मांगने के लिए, यहां पर कैंडिडेट खड़ा ना करे और खुद उतर जाए उसके सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि हम सब, पूरा नॉर्थ उसके सपोर्ट के लिए तब था, आज उसका फर्ज बनता है इस बहन का सपोर्ट करे। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, एनसीपीडीपी जो दावा करते हैं हमारे बच्चे जेलों में हैं, अगर उनको कोई शर्म और हया है तो वो ये सीट बरकाती साहब के लिए छोड़ दे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू।